السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے قلم سے تحریر کردہ ناول دل مستر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میں نے اسے طلاق دے دی ہے، فہد نے فضا کو بتایا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا تم نے؟ فہد، میں نے آج ہی وکیل سے پتہ لگوایا تھا، یہ گھر اس نینا کے نام پر تھا، تو میں بس بتانے ہی والی تھی کہ تم نے مجھے یہ خبر سنا دی۔ تم ہی تو چاہتی تھی کہ اسے طلاق دے دوں، اب دے دی ہے تو بھی تمہیں مسئلہ ہے۔ تم عورتیں کسی بھی حال میں خوش کیوں نہیں رہ سکتی؟ وہ تلخ انداز میں گویا ہوا۔ مسئلہ مجھے اس کی طلاق سے نہیں، اس کے گھر سے ہے، جسے وہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ فہد، ہم رہیں گے کہاں؟ اسے چھوڑنے سے پہلے یہ گھر تو اپنے نام لکھوا لیتے۔ وہ سخت گیر لہجے میں بولی تو فہد کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ مجھے نہیں پتا تھا اس کے بڈھے باپ نے یہ گھر اس کے نام کیا بھی تھا یا صرف ہمیں رہنے کے لیے دیا تھا۔ جاؤ اسے منا کر واپس لاؤ، پہلے یہ گھر اپنے نام کرواؤ، پھر جب چاہے اسے چھوڑ دینا۔ آج کل زندہ رہنے کے لیے صرف محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، پیسوں اور گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ فضا نے اپنے تیوں سے حقیقت سے روشناس کرایا۔ مگر میں تو اسے طلاق دے چکا ہوں، پھر سے کیسے واپس؟ وہ مخمصے میں پھنسے پیشانی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے پریشان کن لہجے میں بولا۔ جاؤ، کچھ بھی کرنا پڑے کرو۔ فضا نے اسے اکسایا تو وہ باہر نکل گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میم، آپ کا روم نمبر 702 ہے اور سر آپ کا 703۔ وہ لوگ میٹنگ سے فارغ ہو کر جب ہوٹل میں پہنچے تو ریسیپشنسٹ نے انہیں آگاہ کیا، انہیں ہوٹل واپس آتے ہوئے رات ہو چکی تھی۔ ایمر سیال کافی پینے کے لیے ہوٹل کے کیفے کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اتنے لمبے سفر کی وجہ سے وہ کافی تھک چکا تھا اور کافی پی کر اپنی تھکاوٹ دور کرنا چاہتا تھا۔ جبکہ حال نور وہیں لابی میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتے ہوئے اپنی والدہ سے ہمنا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اسے پتہ چلا کہ ہاسپٹل میں رقم جمع ہو چکی ہے اور کل صبح ہمنا کا آپریشن شروع ہو جائے گا۔ اس نے کچھ سکون کا سانس لیا، مگر دل ابھی بھی ہمنا کے لیے پریشان تھا۔ وہ دل میں دعا گو تھی کہ اپنی بہن کی خیر و عافیت کے لیے۔ وہ ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی، اندر سے ڈور لاک کیا اور ابایا اتار کر کبرڈ میں رکھ دیا۔ فریش ہونے کے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بریکنگ نیوز، موسٹ ریچ اینڈ بیچلر بزنس ٹائکون ایمر سیال اپنی سیکرٹری کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں رات کے اس پہر۔ تو آئیے سب ساتھ مل کر اس بات کی حقیقت جانتے ہیں۔ میڈیا رپورٹر نے زائرین کا جوش بڑھانے کو خبر کو نیا رنگ دینے کے لیے مائک پکڑے ہیڈ لائن بنا کر پیش کی۔ میریٹ ہوٹل کے ایک روم کے باہر سارا میڈیا اکٹھا ہو چکا تھا۔ ہوٹل میں رکے ہوئے اور ارد گرد کے باقی سب لوگ مل کر تماشا دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہو چکے تھے۔ وہ باہر سے دھڑا دھڑ دروازہ پیٹنے لگے۔ ایمر سیال، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی روم میں آ کر بستر میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا، باہر سے دھڑا دھڑ دروازہ بجنے کی آواز سن کر سخت بیزار ہوا اور کمفرٹر پیچھے پھینکتے ہوئے کچھ قدموں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے عالم اشتعال سے دروازہ کھولا۔ ہو از دس باسٹرڈ؟ باہر نکل کر وہ دھاڑا۔ سب کو جیسے اس کی کرخت آواز سن کر سانپ سونگ گیا۔ اس کے چہرے پر بلا کے پتھریلے تاثرات تھے۔ سب رپورٹرز اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہوئے۔ سر، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ اپنی سیکرٹری کے ساتھ اس روم میں رات گزار۔ او جسٹ شٹ اپ، ہو آر یو؟ میں تمہیں صفائی دینے کا پابند نہیں، گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ وہ درشت آواز میں بولا۔ سر، آپ دکھا دیں اپنا روم، پھر اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو۔ ایک رپورٹر نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا نڈر انداز میں کہا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس تھا کیونکہ اسے ایسے ہی سونے کی عادت تھی۔ اس کے 6 پیکس نمایاں ہو رہے تھے۔ اس نے رپورٹر کی بات پہ دانت پیس کر اسے دیکھا۔ دل تو کر رہا تھا اس رپورٹر کا گلا گھونٹ کر اس کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دے، مگر یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا تھا، ورنہ بزنس کی دنیا میں اتنے سالوں کا بنا بنایا نام خراب ہو جاتا۔ لک۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور خود دروازے سے پیچھے ہوا تاکہ وہ دیکھ سکے۔ سارا مجمع یکدم اس کے کمرے کے دروازے کے اندر امڑ آیا اندر دیکھنے کے لیے۔ ایمر سیال نے فاتحانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک طنزیہ جاندار مسکراہٹ ان رپورٹرز کی طرف اچھالی۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور حالے کھلے ڈھلے نائٹ ڈریس میں باہر نکلی تو روم میں اپنے باس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اس نے صورت سے آگے بڑھ کر ڈریسنگ پر پڑا دوپٹہ اٹھایا، اپنے گرد لپیٹا۔ جتنی حیرت زدہ حالے تھی سب کی موجودگی میں، اس سے زیادہ حیرت زدہ تو ایمر سیال تھا اسے اپنے روم میں دیکھ کر۔ دونوں کی حالت یوں تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اب کی بار طنزیہ اور کاٹدار نگاہیں کمرے میں موجود میڈیا والوں کی تھیں ان دونوں پر۔ تو دیکھ لیا آپ سب نے اپنی آنکھوں سے، مسٹر ایمر سیال اپنی سیکرٹری کے ساتھ ہی۔ زبان کھینچ لوں گا اگر میری بیوی کے بارے میں کوئی بکواس کی۔ ایمر سیال نے یکلخت پیدا ہونے والی سچویشن کو سنبھالا۔ اپنی باس کی کوہر افشانی سن کر حالے کے چہرے کا رنگ غیظ و غضب کی زیادتی سے سرخی مائل ہوا۔
اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ لیکن سر، اس کے حلق سے آواز نکلنے سے انکاری تھی، ہم نے آج ہی سادگی سے نکاح کیا ہے۔ کل میں گرینڈ فنکشن میں آپ سب سے اپنی وائفی کا تعارف کرواؤں گا۔ وہ شاہانہ چال چلتے ہوئے حالے کے قریب پہنچ کر اس کی کمر کے گرد اپنا بازو ڈال کر اسے اپنے حصار میں لیے بولا، ابھی ہمارے اسپیشل مومنٹس ہیں، پلیز اسے اسپائل مت کیجیے۔ کل ہمارے ریسیپشن کا کھانا کھانا ضرور آئیے گا۔ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے ٹائش گفتگی سے بول رہا تھا۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے اس نے رعونت آمیز انداز میں انگلی کے اشارے سے سب کو باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ حالے کا وجود تو زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس نے پھٹی ہوئی نگاہوں سے ایمر سیال کی جانب دیکھا۔ جیسے رپورٹرز کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند ہوا، حالے نور اس پر ابل پڑی۔ کیا بکواس تھی یہ؟ آج تمہاری وجہ سے میں… وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے سامنے اپنے آپ دھوکے باز آنسو نکلتے ہی چلے جا رہے تھے۔ میں آج میڈیا کے سامنے بے پردہ ہو گئی ہوں، وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کا دکھ تھا کہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ غلطی ہر بار میرے سر ڈالنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے تم نے، وہ درشت آواز میں بولا۔ اس بار غلطی پر میں نہیں تم ہو۔ میرے روم میں یوں نائٹ ڈریس پہن کر دھڑلے سے گھوم تم رہی تھی، میں نہیں آیا تمہارے کمرے میں۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر برفیلے لہجے میں بولا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری حالے نور کی تھی۔ اس نے دروازہ ہلکا سا کھول کر باہر روم نمبر لگا دیکھا تو پشیمان ہو گئی۔ وہ اپنی امی سے بات کرتے ہوئے انجانے میں اس کے روم میں داخل ہو گئی تھی، جبکہ ایمر سیال کے پاس اس کمرے کی چابیاں تھیں جسے وہ لاک ڈور کو ان لاک کر کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے کھڑی تھی۔ جو تمہاری غفلت کی وجہ سے میڈیا نے بھونچال مچا دیا ہے نا، اسے ٹھیک بھی اب تم ہی کرو گی، وہ اسپاٹ انداز میں بولا تو حالے نور نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ مطلب؟ اس نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ کل ہم دونوں کورٹ میرج کریں گے، اس نے اپنا فیصلہ سنا کر گویا اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، وہ قطعیت سے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تم سے شادی کرنے کے لیے، مگر اپنی ساکھ بنائے رکھنے کے لیے یہ قدم اٹھانا ہوگا، ورنہ میڈیا سے بچ پانا ممکن نہیں ہے۔ اگر میں شادی سے انکار کر دوں تو… وہ اپنے فیصلے پر بضد ہوئی۔ تم انکار کرنے کا حق نہیں رکھتی، وہ اسپاٹ انداز میں بولا۔ حالے نور نے ابروج کاکر سوالیہ انداز سے اسے دیکھا۔ 5 لاکھ واپس کر دو یا اس کی عوض نکاح کر لو، 2 ہی آپشن ہے تمہارے پاس، وہ چہرے پر سخت تاثرات سجائے بولا۔ تم نہایت ہی موقع پرست انسان ہو، وہ کٹیلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے قہر زدہ آواز میں بولی۔ موقع پرست نہیں، پرسنل سیکریٹری اسے کہتے ہیں، بزنس مین جو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، وہ فرضی کالر اچکا کر بولا، حالانکہ وہ اس وقت شرٹ لیس تھا۔ گھٹیا انسان، شرم نہیں آتی؟ شرٹ پہنو۔ اس کا دھیان اب اس کی جانب گیا تو وہ رخ پلٹ کے تڑک کر گویا ہوئی۔ شرٹ پہننا یا نہ پہننا میرا پرسنل میٹر ہے، تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو آنکھیں بند کر لو، وہ دھیرے سے ہنسا۔ میری پہلی رائے بالکل ٹھیک تھی تمہارے بارے میں، بہت ہی فضول اور گھٹیا انسان ہو تم، اس نے بیڈ پر پڑی شرٹ اس کی جانب اچھال کر کہا۔ میری پرسنل سیکریٹری اب میری پرسنل وائف ہی بننے جا رہی ہے، اس بات پر آپ کی کڑوی کسیلی باتوں کو بھلا دیتے ہیں اور اسی خوشی میں منہ میٹھا کر لیتے ہیں، تو کیا خیال ہے اس بات پر ہو جائے کچھ میٹھا؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے حصار میں لیتے خمار زدہ آواز میں آنکھ ونک کیے بولا اور اسے باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی تھیں، اس کی نگاہوں کی تپش سے اسے اپنا سارا وجود جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ پل بھر میں نظریں جھکا گئی تھی۔ دل یکدم سینے میں دھڑک کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگا۔ اس کی سلگتی پرحدت سانسیں اس کے چہرے کو دہکا رہی تھی، اس کے قرب سے پھوٹتی ہوئی مسحور کن مہک، برانڈڈ پرفیوم کی مہک سے اس کی جان فنا ہونے کو تھی۔ ایمر سیال نے جیسے ہی اس کے تھر تھراتے ہوئے احمری لبوں کو اپنے آتشی لبوں سے چھونا چاہا تو حالے نور کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ نہیں، اس نے اسے خود سے پیچھے دھکیل دیا اور اپنی اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں کو سینے پر ہاتھ دھرے بحال کرنے لگی۔ فسوں خیز لمحات کا جال ٹوٹ چکا تھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ نکاح کے بعد تیار رہنا، ایمر سیال کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے، وہ کڑے تیوروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حالے اس کی بات پر تل ملا کر رہ گئی، وہ رقم دے چکا تھا، اب بدلے میں اس پر اپنی حاکمیت جتا رہا تھا، اس کی سننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے حالات کے دھارے پر خود کو بہنے کے لیے چھوڑ دیا، پھر فیصلہ کو نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے تو کہا ہے کہ شادی آج ہو چکی ہے، لیکن نکاح کل ہوگا تو تاریخ کل کی ہوگی، میڈیا کو پتہ چل گیا تو؟ آج کل پیسوں سے ہر کام لیا جا سکتا ہے، نکاح نامے پر کل کے بجائے آج کی تاریخ لکھوانے پر بس وکیل کی تھوڑی سی مٹھی گرم کرنی پڑے گی۔ وہ استہزائیہ انداز سے ہنسا، اس کا گال میں پڑتا ڈمپل ابھر کر معدوم ہو گیا۔ حالے نور نے خفقی بھری نظروں سے اس کے ڈمپل کو دیکھا اور دل ہی دل میں اسے ڈھیروں ڈھیر سلواتوں سے نوازا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔